أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وقلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده، نشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا شفيعنا يا نبي الله. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. معزز برادران ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج یہ نشست نمبر 51 منعقد ہو رہی ہے. 50 نشستیں تکمیل کو پہنچی ہیں. آج نشست نمبر 51 منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور اس میں چوتھا پارہ مکمل ہو رہا ہے اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 4 مکمل پڑھا گیا ہے. سورہ نساء کے چوتھے رکوع کی مکمل ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، جس کی آپ نے سماعت کی ہے.
قبل اس کے تفصیلی وضاحت پیش کی جائے، پہلے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور ترجمے سے پہلے تمہیدی کلمات یہ ہیں کہ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوا، ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور مدنی صورتوں کی ایک پہچان، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں احکام کا بیان ملتا ہے، چنانچہ اس سورہ میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا جب آغاز ہوا تو یتیموں کی پرورش کے مسائل بیان ہوئے، اور یتیموں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کا سد باب کرنے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا گیا بلکہ اس کے عملی طریقے بھی بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو وراثت کے چند ایسے مسائل بیان ہوئے کہ جن پر وراثت کے پورے مسائل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وراثت کے تمام تفصیلی مسائل تو بیان نہ ہوئے ہیں، نہ قرآن مجید کا مزاج ہے، کیونکہ قرآن مجید اجمال سے کام لیتا ہے اور تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس لیے بھی اختیار فرمایا ہوگا تاکہ اس طرح لوگوں کو یاد رہے کہ شارع صرف خدا ہی نہیں ہے، خدا بھی شارع ہے، مصطفیٰ بھی شارع ہیں۔ یہ شریعت صرف خدا کے احکام کا نام نہیں ہے، شریعت احکام خدا کا نام بھی ہے، احکام مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ چنانچہ یہی بات ہم کو جگہ جگہ قرآن مجید میں ملتی ہے۔ قرآن مجید جب کسی موضوع کے متعلق مسائل بیان فرماتا ہے تو کلی مسائل کا کبھی احاطہ نہیں فرماتا، بلکہ اس کا اجمال عطا فرما دیتا ہے، اس کا معیار عطا کر دیتا ہے، اس کا پیمانہ عطا کر دیتا ہے۔ اب بقیہ مسائل کی وضاحت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا گیا کہ احکام خدا کے ساتھ احکام مصطفیٰ کا بھی علم حاصل کرو، اور احکام خدا نہ تو احکام مصطفیٰ سے جدا ہے، نہ احکام مصطفیٰ احکام خدا سے جدا ہے۔ چنانچہ وراثت کے چند ایسے مسائل یہاں بیان ہوئے جس پر وراثت کے تمام مسائل کا دار و مدار ہوتا ہے، جس پر تمام وراثت کے مسائل کی بیس ہے، ایسے مسائل بیان ہوئے، وہ آپ نے سماعت کیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے متعلقہ مسائل بھی بیان ہوئے، یعنی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا اور اس کا قرضہ پہلے ادا کرنا، اس قسم کے متعلقہ مسائل بھی اس کے ساتھ جڑ کر بیان ہو چکے۔ اس کے بعد آگے چل کر عورتوں کے حقوق کی بات شروع ہوئی۔ رکوع نمبر 3 میں جو گزشتہ اتوار کو جو درس منعقد ہوا تھا، گزشتہ مجلس میں آپ نے سماعت کیا، عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا، یعنی کسی عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے سوتیلے بیٹے اس کو اپنے باپ کے مال کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور چاہتے تو خود اپنے نکاح میں لے آتے، یا چاہتے تو اس کی مرضی کے بغیر جہاں خود چاہتے اس کا نکاح کروا دیتے اور مہر کی رقم خود حاصل کرتے۔ اس ظلم کے سد باب کے طریقے بتائے گئے، اس سے سختی کے ساتھ مسلمانوں کو روکا گیا، اور اس ضمن میں اور بھی متعلقہ مسائل بیان ہوئے کہ عرب کے جاہلیت کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی عورت کو ناپسند کرتے، طلاق دینا چاہتے، تو صرف طلاق دینے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس کو زنا کی تہمت لگاتے، پھر اس کو مجبور کرتے کہ وہ خلا لے لے، اس طرح اس کا مال بھی حاصل کر لیتے، اور اس کو اس طرح تہی دست خالی ہاتھ بے سہارا بنا کر گھر سے نکالتے کہ نہ تو وہ گھر کی رہتی اور نہ ہی کوئی مال اس کے ہاتھ میں باقی بچتا۔ تو اس قسم کے تمام ظالمانہ رسم و رواج سختی کے ساتھ ختم کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اس طرح کے غیر انصافی اور غیر انسانی سلوک سے مسلمان باز آئیں۔ اس قسم کے متعلقہ مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اب آج کے اس درس میں رکوع نمبر 4 کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کر ہم اس کے تفصیلی مضامین اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں بھی اسی سلسلے کا تسلسل جاری ہے، اسی سلسلے کا کنٹینیوشن جاری ہے، یعنی نکاح سے متعلق چند مسائل یہاں بھی بیان ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جس مضمون کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے پہلی آیت میں، وہ ہے کسی مرد کے لیے نکاح کرتے وقت ان عورتوں سے نکاح کرنے سے بعد آنا جن سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جن کو محرمات کہتے ہیں، محرمات کا ذکر یہاں ملتا ہے پہلی آیت میں، اس کے بعد پھر اس سے متعلق مہر وغیرہ سے متعلق چند مسائل کا بیان ہم کو ملتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ نکاح اسلام میں کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ پروردگار عالم نکاح کی اہمیت بتانے کے لیے کھول کھول کر نکاح کے احکام، نکاح سے تعلق رکھنے والے احکام، پھر مہر کے احکام، پھر طلاق کے احکام، پھر عدت کے احکام، پھر اس کے بعد محرمات کے احکام، کس طرح پروردگار عالم کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ شادی کرنا بھی اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب آدھا دین مکمل کرنے کے لیے وہ تقویٰ کو اختیار کرے، کیونکہ عیسائی مذہب میں بالخصوص تعلیمات، پیغمبروں کی تعلیمات سے لوگ دور ہو کر یہ سمجھنے لگے تھے
کہ نکاح کیے بغیر رہنا بہت بڑے کمال کی بات ہے. غیر شادی شدہ زندگی گزارنا کسی انسان کے بہت باکمال اور اس کے بڑے روحانی مراتب کو ثابت کرنے والی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس نظریے کو نہایت سختی کے ساتھ رد کر دیا اور بتایا گیا کہ جس نے نکاح نہیں کیا تو وہ تمام پیغمبروں کی سنتوں سے محروم رہا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آگے چل کر بھی نکاح نہیں فرمانے والے ہیں، آپ کو ابھی وقت نہیں ملا. 33 سال کی آپ کی عمر شریف رہی اور یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی منصوبہ بندیوں کی وجہ سے آپ کو اطمینان سے وقت نہیں مل سکا کہ آپ نکاح کا فریضہ انجام دیں، کیونکہ آپ اپنے کار نبوت کو انجام دینے میں مصروف ہے اور یہودیوں کی ریشہ دوانیوں، ان کی عداوتوں، دشمنوں، خصومتوں کا جواب دینے میں اور اس کا ڈیفنس کرنے میں، اس کی مدافعت کرنے میں آپ کی زندگی کا اتنا وقت گزر گیا اور آپ کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جب زمین پر قیامت کے قریب نزول جلال فرمائیں گے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی باقاعدہ نکاح بھی فرمائیں گے. نہ صرف یہ کہ نکاح فرمائیں گے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد سے بھی سرفراز فرمائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کو اولاد بھی ہوگی، یہ مضمون روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. تو دین مسیحی کے پیروکاروں کی غلط تعلیمات کی وجہ سے بعض لوگوں میں غلط رجحان پروان چڑھ گیا اور وہ سمجھنے لگے کہ شاید نکاح نہیں کرنا بہت بڑے کمال کی بات ہے، شاید نکاح نہیں کرنے سے آدمی کے روحانی مراتب بڑے بلند ہوتے ہیں، اپنی فطرت کو کچلنے والا شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مراتب اور مقامات حاصل کرتا ہوگا. تو قرآن مجید نے اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی اور اتنے کھول کر نکاح کے احکام بیان فرمائے. اگر نکاح کرنا کوئی غیر اہم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قدر تفصیل کے ساتھ نکاح اور نکاح کے متعلقہ مسائل کا بیان کیوں فرماتا؟ آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، وہاں بھی کتنے تفصیل سے عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل اور اس سے متعلقہ مسائل کا بیان ملتا ہے. اب یہاں سورہ نساء جب سے شروع ہوا ہے، آج ہمارا چوتھا درس ہو رہا ہے، چوتھے رکوع کا درس ہو رہا ہے، اب بھی ہم دیکھتے ہیں وہی سلسلہ چل رہا ہے. بلکہ سورہ نکاح کا آغاز ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے آغاز کے بیان سے فرمایا. سورہ نساء کے شروع میں بتایا گیا کہ انسانیت کی شروعات کس طرح ہوئی. سورہ نساء کی پہلی آیت میں ایک شوہر اور ایک بیوی کا ذکر کیا گیا. شوہر کا نام آدم، بیوی کا نام حوا ہے، جن سے پوری انسانیت کو وجود ملا. اور اس نکاح کی یہ برکت رہی کہ نوح کے جیسے جلال والے پیغمبر کی شان دیکھنا دنیا کو نصیب ہو سکا، عیسیٰ کے جیسے مسیحا کی شان مسیحائی دیکھنا دنیا کو نصیب ہو سکا، داؤد کی خوش الہانی دنیا میں ظاہر ہو سکی، سلیمان کی بادشاہت کے جلوے دنیا نے دیکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام الانبیاء باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی بے حجاب ہو کر دنیا کے سامنے آیا. تو یہ در حقیقت اس نکاح کا فیض ہے، اس نکاح کی برکت ہے جو آدم علیہ السلام نے بیوی حوا سے فرمایا. تو عزیزان محترم، اب یہاں انہی مسائل کا بیان ملتا ہے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، میں تمہید کو سمیٹوں یہ کہتے ہوئے کہ نکاح کرنا اسلام میں نہایت اہم ترین فریضہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے مسائل کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے. ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ نکاح فی الفور کر لینا ضروری ہے یا عمر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ اس میں تفصیل یہ ملتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی طبعی ضروریات، اس کے حالات، اس کے سچویشنز، اس کے رجحانات، اس کے میلانات پر یہ بات ڈیپینڈ ہوتی ہے. یعنی کھلے الفاظ میں عرض کروں تو بات یہ ہے کہ بعض اولیاء اکابرین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریاضات اور مجاہدات کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں، ان کو ایسی روحانی لذتیں نصیب ہونے لگتی ہیں کہ وہ دنیا کی طرف جلدی سے متوجہ نہیں ہو سکتے. انہی کیفیات میں وقت گزارنا ان کو اچھا لگتا ہے، تو ان کو شریعت نے چھوٹ دی ہے. چاہے تو پہلے وہ ایک عرصے تک ریاضتیں اور مجاہدات کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 20-25 سال میں نکاح ہو جائے، 40-45 سال بلکہ اس کے بعد کی عمر میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ہونا ضروری ہے. اور اس کی بھی رہنمائی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، آپ کے صحابہ کے اسوے میں ہم کو ملتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کو اصحاب صفا کہتے ہیں. جیسا ہمارے سرکار غوث پاک نے 40 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، 51 سال کی عمر کے بعد نکاح فرمایا، 50 پر 1 سال کی عمر کے بعد. یا اور کئی اکابرین کے بارے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. بلکہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو کھلم کھلا لکھتے ہیں. اس کا خلاصہ مفہوم یہ نکلتا ہے امام غزالی کے ارشادات مبارکہ کا، آپ کی ہدایت کا، کہ اگر کوئی آدمی بالکل عام انسانوں کی طرح ایوریج درجے کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے. کیونکہ نکاح کرنے سے نظر جھکتی ہے، نکاح کرنے سے آدمی کی نظر بھٹکتی نہیں، خیال بھٹکتا نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے تو وہی بات بالکل مناسب ہے.
لیکن اس سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راہ سلوک طے کر رہا ہو، صحیح معنوں میں سلوک کی، میں یہ بات خاص طور پہ اس لیے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بزرگان دین میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے اکابرین ملتے ہیں جنہوں نے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد نکاح فرمایا، بڑی عمر کے بعد نکاح فرمایا، تو وہ غلط نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی شد و مت کے ساتھ اس بات کے قائل رہے، بلکہ خود سرکار غوث پاک کا عمل مبارک بھی یہی رہا۔ سلطان الہند غریب نواز کے بارے میں یہی بات ملتی ہے، سرکار شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہی بات ریکارڈڈ ملتی ہے۔ کئی اکابر اولیاء بزرگان دین، اکابرین امت، اسلاف صالحین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے عمر کا ایک حصہ گزار کر نکاح فرمایا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راہ سلوک کا متلاشی ہے اور سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، یعنی ریاضتوں میں، مجاہدات میں اس کا اس حد تک خیال پختہ ہو چکا ہے اور اس کو اپنی طبیعت پر اس حد تک کنٹرول ہو چکا ہے کہ اب نکاح اگر جلدی نہ کرے تب بھی اس کی نظر نہیں بھٹکتی، اس کو اپنے آپ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے، اس کو قطعی توجہ ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کی طرف، تو وہ چاہے تو نکاح میں تاخیر کر سکتا ہے، بلکہ امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ اس کو نکاح میں تاخیر کرنا ہی چاہیے۔ یہی بات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور سائنٹیفک بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات قطعی طور پر غلط بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں، میت تیار ہو تو اس کو دفنانے میں، اور بچی جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں۔ لیکن یہ بات مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے، بلکہ بچی کے بارے میں فرمایا، لڑکی کے بارے میں فرمایا۔ اور سائنٹیفک بیسس پر اگر دیکھا جائے، سائنسی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عورت کے نکاح میں قطعی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا نکاح جتنا اچھا ہو جائے بہتر ہے، کیونکہ نکاح کا اصل مقصد اولاد حاصل کرنا ہے۔ خواہش حیوانی کی تکمیل کرنا وہ نکاح کے ضمنی فوائد میں سے ہے، وہ اصل فائدہ نکاح کا نہیں ہے۔ اگر خواہش حیوانی کی تکمیل کرنا ہی نکاح کا مقصد ہوتا تو نکاح کا نظام وجود میں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے لیے زنا یا متع کی اجازت بھی دے دی جا سکتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مقصد ہی نہیں ہے نکاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ نیک صالح اولاد حاصل کی جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کی بنیاد پہ بنایا ہے، تو اسباب کی دنیا میں اسباب کی بنیاد پر اعلاء کلمت الحق کا کام جاری و ساری رہے، یہ نکاح کا دراصل حقیقی مقصد ہے۔ اگر مولا کائنات نکاح نہ فرمائے ہوتے تو آپ کی شہادت کے بعد امام حسن کے ذریعے، امام حسین کے ذریعے اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے اور دین کو قائم کرنے، اس کو باقی برقرار رکھنے کے لیے جو کارنامے وجود میں آئے، ان کارناموں کو کون وجود میں لاتا تھا؟ اگر حضرت علی نکاح نہ فرمائے ہوتے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امام حسن نے، امام حسین نے جو دین کی خدمتیں انجام دی ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی بقا و تحفظ کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ کون انجام دیتا؟ یہ اصل در حقیقت نکاح کا مقصد ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کا اصل مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہے، اور صالح اولاد ہی در حقیقت نکاح کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اگر صرف خواہش کی تکمیل کرنا ہوتا تو متع کی اجازت دے سکتے تھے، 1 رات کے لیے نکاح، 2 رات کے لیے نکاح، ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، مہینے، 2-4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، لیکن ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ اہل سنت و جماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی نکاح کرتے وقت نکاح کی مدت مقرر کر دیتا ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر عمل زوجیت انجام پائے تو وہ عمل زوجیت کا انجام دیا جانا صراحتاً زنا کی تعریف میں شامل ہوتا ہے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ احکام یہ بتا رہے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں، نکاح فرمائیں گے تو آپ کو اولاد ہوگی۔ آپ کے اولاد کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی امامت و قیادت کا جو فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کام آپ کے صاحبزادے، آپ کے جانشین بن کر وہ کام انجام دیں گے۔ یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ آپ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اولیاء اللہ اکابرین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کڑی سے کڑی اگر نہ ملی ہوتی، یہ کے بعد دیگرے اگر شخصیتیں تیار نہ ہوتی تو کبھی کے یہ خانقاہیں، یہ مسجدیں، ممبر و محراب ویران ہو چکے ہوتے۔ آج صدیوں سے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ 1400 سال سے آج ممبروں، محرابوں، مدرسوں، خانقاہوں، درگاہوں اور دنیا بھر کی ایکٹیویٹیز کے جو مراکز قائم ہو رہے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کسی نمازی کی برکت نہیں ہے، روزے دار کی برکت نہیں ہے، نکاح کرنے والوں کی برکت ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد آتی جا رہی ہے، یہ تسلسل انجام پاتا جا رہا ہے۔
امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے بوڑھے ہو گئے، اب وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے، ان کے پیچھے دوسرا امام ہی تیار نہ ہو، تو مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام گونجے گا کیسے؟ مؤذن صاحب اذان دیتے ہوئے ضعیف ہو چکے یا ان کا انتقال ہو گیا، اب دوسرا مؤذن ہی تیار نہ ہو، اب نماز کا وقت ہو جائے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اذان کون دے گا؟ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نام باقی و برقرار رکھنے کے لیے اس اسباب کی دنیا میں جو سبب اختیار کیا جاتا ہے اس سبب کو نکاح کہتے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کھنگال کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی۔ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے نیک صالح اولاد حاصل کرنا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سائنسی نقطۂ نظر سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی عمر جب بڑھ جاتی ہے تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں بچتی۔ یہ سائنس کے اور جسمانی طبیعت کے لحاظ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت جتنی کم عمر ہوتی ہے اولاد حاصل کرنے کا تناسب اس میں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اولاد حاصل کرنے کا تناسب اس میں کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 50 یا 55 سال کی عمر کے بعد امکان ہی باقی نہیں رہ سکتا کہ اسے اولاد ہو۔ اس سے پہلے بھی بالخصوص جتنی کم عمر میں لڑکی کی شادی ہو اتنا زیادہ اولاد کو حاصل کرنے کا ذریعہ باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اولیاء و اکابرین و صوفیہ بالخصوص راہ طریقت کے متلاشیوں کے یہاں جو ایک مدت گزارنے کے بعد نکاح کرنے کا رواج رہا وہ اس واسطے غلط نہیں ہے کہ سائنس سے اور جسمانی طبیعت کے لحاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فزیکلی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد چاہے کتنی ہی عمر کو کیوں نہ پہنچ جائے، مطلب اس کی ایک آخری حد تو خیر بات کی بات 70-80 سال کی بات تو میں نہیں کہتا، مگر اس سے پہلے تک 50 60 65 سال تک تو ہم آسانی سے تجربے سے بات دیکھتے ہیں کہ مرد کے لیے اولاد حاصل کرنے کا بالکل امکان باقی رہتا ہے۔ بلکہ مجھے آپ یوں کہنے کیجیے کہ اگر نارمل صحت ہے تو جس طرح ایک 25-30 سال کے نوجوان سے اولاد کی امید کی جا سکتی ہے، اگر صحت نارمل ہے، صحت صحیح ہے، باقی برقرار ہے، تو 50 بلکہ 55 بلکہ 60 سال کے بعد بھی وہ امکان برابر باقی برقرار رہتا ہے۔ تو اب نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ اولاد کو حاصل کرنا، عمر بڑھنے کے بعد بھی وہ مقصد پورا ہوا۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے نام لیتا ہوں سرکار غوث پاک کا، 51 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، تو اب نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ پروردگار عالم نے 1 نہیں 2 نہیں پورے 40 پر 9 اولادیں آپ کو عطا فرمائیں، سرکار غوث پاک کو۔ سرکار نوبالی نے عمر ڈھل جانے کے بعد ایک روایت کے مطابق 40 سال کے بعد نکاح فرمایا، تو نکاح کا جو اصل مقصد ان کو حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ولی کے بعد ان کی اولاد میں کوئی ایک آدھ بیٹے ان کے مشہور ہوتے ہیں، مگر 40 سال کی عمر کے بعد سرکار نوبالی نے نکاح فرمایا اور 5 اولادیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور پانچوں کے پانچوں ولایت و شہادت کے میدان میں قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سرکار نوبالی فرماتے ہیں کہ جو فرزند ہمارے طریقے پر ہوگا وہی دنیا میں باقی برقرار رہے گا۔ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ رحمۃ اللہ نے بہت بڑی عمر کے بعد نکاح فرمایا، صحیح بات ہے، ان کے صاحبزادے کا، ان کے پوترے کا، ان کے پڑ پوترے تک کا ذکر ملتا ہے کہ باقاعدہ وہ دین کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اب آج کل تو اکثر لوگ زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، اجمیر شریف سے سروار شریف، وہاں حضرت کے صاحبزادے ہیں، پھر وہاں سے سامبھر شریف، وہاں ان کے پوترے ہیں، پھر حضرت کے پڑ پوترے کہیں اور کسی اور مقام پر تشریف رکھتے ہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے نکاح کرنے کا ان کو حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا مقصد نظر کو جھکانا بھی ہے، اولاد کو حاصل کرنا بھی ہے، تو اب جس کو نظر کے جھکانے پر جس کو کنٹرول حاصل ہے اس کے لیے ایک ہی سبب باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اولاد حاصل کرے۔ اب آپ کہیں گے جیسا ہندو رشیوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب نظر پر مکمل کنٹرول حاصل ہوگا تو نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تمہارے پاس ہوگا کہ نظر جھکی تو نکاح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، صرف نظر کا جھکنا ہی ہمارے پاس نکاح کا مقصد نہیں ہے، نیک صالح اولاد کو اس طرح دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا کہ جو کام ہم کر رہے تھے وہی کام ہماری اولاد دنیا میں انجام دے۔ اللہ کے نام کو جو آج ہم بلند کر رہے ہیں ہماری اولاد اللہ کا نام زمین پہ بلند کرے، یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کی پیدائش کے لیے جو دعا مانگی تھی قرآن مجید اس کو نقل فرماتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ عرض کیا تھا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا ایسا عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اولاد حاصل کرنا ان کو طبعی خواہش نہیں تھی کہ میرے گود میں میرا ایک بچہ بیٹھے اور کھیلے اور مسکرائے اور ہنسے اور میرا بھی جی بہلے، یہ مقصد نہیں تھا ان کا دل تو اللہ کی یاد میں ایسا بہلتا تھا کہ 18,000 عالم میں ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر صاحبزادے کی انہوں نے خواہش کیوں کی؟ تو خود ارشاد فرماتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بیٹا اس لیے چاہیے کہ وہ میرا وارث بنے، اگر مجھے بیٹا نہیں رہے گا تو میرا کام انجام خود نہیں گا میرے پاس، اور صرف میرا تنہا وارث بننا یہ مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب،
میرا وارث بنا کا مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی انڈیویجول کام ہے، کوئی انفرادی میری کوشش ہے، کوئی میرا ایک انفرادی میدان ہے کہ جس میں کام کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میرا وارث بنے گا تو پورے آل یعقوب کا وارث بنے گا. میں اس وقت آل یعقوب کا چشم و چراغ ہوں، میں اس وقت آل یعقوب کا نمائندہ ہوں. اگر میرا جانشین میرے پیچھے تیار نہ ہوگا تو میرا کام کیسے انجام پائے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا. وہ دیکھتے تھے کہ ان لوگوں میں دنیا داری حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. چنانچہ آپ نے خواہش فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے. کیا کرنے کے لیے بیٹا چاہیے؟ میری وراثت پانے کے لیے، آل یعقوب کی نمائندگی انجام دینے کے لیے. جو کام ہمارے باوا دادا آبا و اجداد انجام دے رہے تھے وہی کام میرے بعد میری نسل کے ذریعے باقی رہے. یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو کوٹ فرمایا. تو اس اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ نکاح کے دو فائدے سامنے آتے ہیں، ایک خواہش حیوانی کی حلال طریقے پر تکمیل کرنا اور اولاد حاصل کرنا. اب اگر کوئی آدمی اپنی نظر پر کنٹرول ہی نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے جلد سے جلد نکاح کرے. بلکہ اور ایک بات بھی یہاں پر رک کر میں آپ کے سامنے اور ایک بھی بات عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا فلسفہ ہے جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اور ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ خاص لوگوں کے لیے خاص احکام ہوتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت طیبہ میں ہی مکمل رہبری موجود ہوتی ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل جو عمل ہے تمام اولیاء تمام انبیاء کے عمل سے بہتر ہے. میں کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلوق عظیم کہا. سرکار پاک علیہ السلام کا ایک ایک فعل ایک ایک عمل امت کے لیے حجت ہے. تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح فرما لیا، اور آپ کے زیر تربیت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. ظاہر سی بات ہے وہ چچرے بھائی ہونے کے باوجود سرکار کی گود میں اس طرح پرورش پا رہے تھے جیسا بیٹا اپنے باپ کی گود میں پرورش پاتا ہے. کیونکہ حضرت ابو طالب کی اجازت سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں لا کر رکھ لیا تھا. آپ یوں سمجھیے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا کام کون انجام دے گا؟ اگر میرا بیٹا رہے گا تو میرا کام انجام دے گا. مجھے آپ کہنے دیجئے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی رہی کہ آپ کے صاحبزادوں میں کوئی سن بلوغ کو نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے حکماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صورت نکالی کہ سرکار پاک علیہ السلام نے کسی صاحبزادے کو پال کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا، لیکن اپنے فیض سے اپنی امت کو محروم بھی نہیں کیا. بلکہ اگر سرکار کے بیٹے باحیات رہ جاتے تو سرکار ان کو کس طرح پال کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے؟ بالکل اسی طرح سرکار نے حضرت علی کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ارشاد بھی فرمایا، مستدرک علی الصحیحین میں حدیث بھی ملتی ہے. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس کی پیٹھ میں رکھا ہے، میری اولاد کو اللہ نے علی کی پیٹھ میں رکھا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کا حاصل ہونا یہ بھی تو ایک اہم مقصد ہے. تو روحانی طور پر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کام کو انجام دیا. چنانچہ شیعوں میں اور سنیوں میں ایک علمی مسئلے پر اختلاف پائے جاتے ہیں زمانے قدیم سے. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جب نجران کے یہودیوں نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کی بات ہوئی تھی تو سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی تھی، آیت مباہلہ، کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. 3 چیزوں کا ذکر ہوا، بیٹوں کا، عورتوں کا اور جانوں کا. تو اب عورتوں سے مراد تو یہاں پر سرکار کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابنا سے مراد سرکار کے شہید شہزادے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین ہیں. لیکن جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے تھے تو کس طرح تشریف لائے تھے؟ باقاعدہ اس کے بارے میں پوری وضاحت ملتی ہے تفسیر کی سب کتابوں میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلوہ فرما ہوئے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت علی تھے، حضرت علی کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا تھیں. سیدنا امام حسن سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے اور سیدنا امام حسین سرکار کی گود میں جلوہ فرما تھے. اس طرح سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے گئے. یعنی آیت مباہلہ کے نزول کے بعد سرکار نے اپنے گھرانے کو جو پیش فرمایا وہ اس گھرانے میں کون شامل ہے؟ 5 تن شامل تھے، 5 تن پاک وہاں موجود تھے. سامنے سرکار، پھر پیچھے بی بی فاطمہ اور حضرت علی، اور سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن اور سرکار کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 5 تن پاک تشریف لے گئے تھے.
عیسائیوں سے ٹکرانے کے لیے، دین حق کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور یہ تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں تقریروں میں، بیانات میں، کہ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، جو سب سے بڑا اہل کتاب کا عالم، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، اس نے جب ان مبارک چہروں کو دیکھا تو عیسائیوں کو مشورہ دیا کہ اس مباہلے سے تم باز آؤ، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر دعا کریں کہ پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹ جائے، قسم خدا کی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس نے کہا تھا کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو یاد رکھو روئے زمین پہ پھر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. چنانچہ مباہلہ کینسل ہو گیا تھا اس وقت. تو وہ تو ایک تفصیلی بحث ہے، وہ الگ واقعہ ہے. سوال یہ ہے کہ شیعوں میں اور سنیوں میں ایک علمی اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں 3 باتوں کا ذکر ہے: تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. تو حضرت علی کس اعتبار سے وہاں تشریف لائے تھے؟ آپ عورت تو نہیں تھے اور صاحبزادے بھی نہیں تھے سرکار کے، نہ بیٹے تھے، نہ پوترے، نہ نواسے. امام حسن ڈائریکٹ بیٹے نہیں تھے، چلو نواسے تھے، وہ بھی اولاد میں تو شامل ہیں. حضرت علی نہ بیٹے ہیں، نہ نواسے، نہ پوترے، تو پھر کس اعتبار سے تشریف لائے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ نفس نبوت میں حضرت علی شامل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انفسنا و انفسکم میں حضرت علی شامل ہیں. تو اہل سنت و جماعت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی انفسنا و انفسکم میں شامل نہیں ہے، ابناءنا و ابناءکم میں شامل ہیں. حضرت علی نفس نبوت میں شریک، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جان میں شریک نہیں ہے، بلکہ آپ کے بیٹے کی طرح آپ کی ابنیت کا شرف پانے والے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ حقیقت میں آپ بیٹے نہیں تھے، لیکن سرکار کی گود میں آپ نے ویسی ہی پرورش پائی تھی جیسا بیٹا اپنے باپ کی گود میں پرورش پاتا ہے. حضرت علی بیٹے ابو طالب کے تھے، لیکن ان کی پرورش ابو طالب نے نہیں کی، ان کی پرورش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو بات دراصل یہ ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام کو خواہش تھی کہ میرا کام انجام دینے کے لیے میرے خاندان کا ایک فرد تیار ہو جائے، تو یحییٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے جو ہر اعتبار سے آپ کے صاحبزادے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے اہل بیت میں پروردگار عالم نے آپ کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقرر فرمایا. بیٹے نہیں ہونے کے باوجود ہر وہ کام جو بیٹا اپنے باپ کے بعد کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام انجام دیا. یعنی اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ بیٹے کے ذریعے نسل پھیلتی ہے، اور سرکار کی نسل مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو پھیلی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نکاح کا مقصد ہی در حقیقت نظر جھکنے کے بعد جو اصل مقصد ہے وہ اولاد حاصل کرنے کا ہے. وہ مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے ایسا حاصل ہوا کہ غوث اعظم بھی آئے تو آپ ہی کی نسل پاک میں، معین الدین چشتی بھی آئے تو آپ ہی کی نسل پاک میں، امام مہدی بھی جلوہ فرما ہوں گے تو آپ ہی کی نسل پاک میں. کہنے والے کہتے ہیں کہ ولایت تو غیر اہل بیت میں بھی رہی، اولاد علی سے ہٹ کر بھی تو ولایت رہی، تو ہم اس کا انکار کب کرتے ہیں؟ سر جھکا کر یہ بات مانتے ہیں کہ ولایت ہر کسی کو مل سکتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. لیکن ولایت کی جو بادشاہت ہے، جس کو منصب غوثیت کبریٰ کہتے ہیں، جس کو منصب امامت کہتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی سے لے کر مہدی تک کوئی ایک شخص بھی اس مقام پر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو اولاد علی میں نہ ہو، آل نبی میں نہ ہو. مولا علی سے لے کر امام مہدی تک جتنے امامت کبریٰ کے حاملین آپ کو نظر آئیں گے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نظر آئیں گے. تو در حقیقت نکاح کا جو مقصد ہے اولاد حاصل کرنا، وہ مقصد تو ان بزرگان جن کو حاصل ہو گیا. تو سائنٹیفک بیسس پر بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب مقصد حاصل ہو رہا ہے تو پھر اس میں ممانعت کی وجہ کیا ہے. اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ انسان کب مرنے والا ہے، کس کو گارنٹی ہے؟ آپ 40 سال بلکہ 50 سال کی عمر میں نکاح فرما رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ یہ قانون اگر نافذ کیا جائے تو ہر بچے کو بالغ ہونے کے دن ہی نکاح کرنا پڑے گا، کیا معلوم کہ کل تک بھی وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں. یہ تو بات ہی بے تکی ہے کہ ویسا اگر موت کے بارے میں بات کی جائے تو کس کو معلوم کہ موت کا وقت کب مقرر ہے. جب بات ضابطے کی، اصول کی، قانون کی آتی ہے، آپ مرنے والوں کی ایک فہرست بنا کر دیکھیے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے والوں میں، آپ سے ملنے جلنے والوں میں. میں بلا مبالغہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں، میجارٹی اکثریت آپ ایسے لوگوں کی پائیں گے جو 60 سال گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو 60 سال سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو نکاح کا وقت کب تک ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے؟ تو طبعی عمر تو 60-70 کے درمیان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت تک بھی اگر کوئی امید رکھے کہ ایسا پروگرام بنائے کوئی راہ طریقت کا سالک، تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، کیونکہ اس عمر میں بھی اس کو اولاد حاصل ہو ہی جاتی ہے. یہ تو میں عقلی دلیل پر آپ کے سامنے بات پیش کر رہا تھا. اس کی اب اصل دلیل سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خود کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. آپ سنے ہوں گے ان کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیرت کا طالب علم، ادنا درجے کی معلومات رکھنے والا مسلمان بھی ان سے واقف ہے. کون تھے، کیا تھے، تفصیل میں اگر ایک پوائنٹ میں ان کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ریلیٹڈ ہے اس موضوع سے. اصحاب صفہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے شادی نہیں کرتے تھے.
لیکن زندگی بھر کے لیے برہمچاری بھی نہیں رہتے تھے. کب تک نہیں کرتے تھے؟ جب تک وہ چبوترے پر بیٹھنے کا وقت ہوتا اس وقت تک شادی نہیں کرتے. کب تک وقت ہوتا وہ ان کے اپنے روحانی میلانات پر منحصر ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر منحصر ہوتا, اور جب چبوترے سے اٹھ جاتے تو اس کے بعد باقاعدہ شادی بھی کرتے, بازاروں میں جا کر خرید و فروخت بھی کرتے, سنت کے مطابق زندگی گزارتے اس کے بعد. تو یہ اولیاء اکابرین صالحین کا ایک عمر تک نکاح کرنے سے بعد رہنا یہ اصحاب صفا کا طریقہ ہے. اور اصحاب صفا کے بارے میں بعض لوگوں کو, بعض کم علم لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب صفا شاید زندگی بھر ایسے ہی بغیر شادی شدہ رہ جاتے ہوں گے, جیسا دوسرے مذاہب کے مہارشی جو ہوتے ہیں وہ شادی ہی نہیں کرتے اور بڑے مہان سمجھے جاتے ہیں. ہمارے پاس اس لاجک کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب اصحاب صفا کیا زندگی بھر غیر شادی شدہ رہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. کس کم علم نے یہ کہا کہ وہ زندگی بھر غیر شادی شدہ رہے؟ وہ ایک وقت مقرر رکھتے تھے چبوترے پر جب تک بیٹھتے, جب تک سرکار کے گھر کے سامنے بیٹھے رہتے, یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ جب تک چلے میں, ریاضت میں, مجاہدے میں مشغول رہتے, اصطلاحاً طریقت کی اصطلاح کے اعتبار سے اس وقت تک نکاح نہ کرتے. اور جب ان کی تکمیل ہو جاتی, ان کے جذبہ روحانی کی تکمیل ہو جاتی, ان کے جب ریاضت کی, جب مجاہدے کی منزل سے نکل کر جب مشاہدے کی منزل میں آ جاتے تو سرکار کے حکم سے یا خود اپنی روحانی تسکین کا اعتبار کرتے ہیں, پھر وہ چبوترے سے اٹھ جاتے, اس کے بعد باقاعدہ وہ نکاح بھی کرتے. ایسا نہیں کہ زندگی بھر بغیر نکاح کے ہی رہ جاتے, اور پھر ان کو اولاد بھی حاصل ہوتی جو نکاح کا اصل مقصد ہے. تو بہرحال یہاں اس تمہید کو میں سمجھ کر اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں. یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اس قدر نکاح کی اہمیت بتا رہا ہے, تو پھر اولیاء نے, اکابرین نے ایک عمر گزار کر نکاح کیوں کیا, تو ان پر بھی کوئی نکیر نہیں ہے. بہرحال نکاح کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جانا یہ عیب کی بات ہے, وہ بھی میجارٹی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کا رجحان ہی نہ ہو, ایک آدھ کے بارے میں یہ حکم نافذ بھی نہیں ہوتا, جیسا کہ بی بی رابعہ بصریہ ہیں. خود سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایسے اکابرین کے تعلق سے کوئی غلط رائے قائم کرنے کی قطعی طور پر ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی, کیونکہ قوانین جو بیان ہوتے ہیں وہ عمومیت کے اعتبار سے بیان ہوتے ہیں, اکثریت کے اعتبار سے بیان ہوتے ہیں. ایسا بھی بات صوفیہ کی کتابوں میں منقول ہے کہ کسی نے رابعہ بصریہ سے کہا کہ کیا تم بیوی فاطمۃ الزہرا سے آگے بڑھ گئی ہو جو نکاح نہیں کرتی؟ نعوذ باللہ من ذالک. بے ادب لوگ, نگیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں, اور فن سائیکالوجی میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ آدمی خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے. کسی کی طبیعت میں اگر مکاری ہے تو ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے, کسی کی طبیعت میں بھولاپن ہے تو ایسا بھولا پوری دنیا کو بھولا سمجھتا ہے. یعنی آدمی خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طوطی نے ایک مرتبہ تیلی کا تیل گرا دیا تو تیلی آ کر اس کو اتنا مارا کہ اس کا سر گنجا ہو گیا, کہ رات کے وقت دکان میں بند رہتی تھی, تیل گرا دیا تو تیلی کو غصہ آیا, اس نے اس کے سر پر پٹاپٹ مارا, اس کے سر کے بال جھڑ گئے, طوطی گنجی ہو گئی اور اس دن سے بات کرنا چھوڑ دی افسوس سے. اب اس کو بھی غصہ آیا کہ اس کے تیل کا نقصان ہوا, اب اس کو بھی غصہ آیا اور انہیں اپنا ریاکشن ایسا دکھانا شروع کری کہ طوطی نے بات کرنا بند کر دیا. مولانا روم فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے, اس نے بات نہیں کی, یہاں تک کہ جب کئی دن گزر گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک گنجا فقیر بھیک مانگنے کے لیے عطر ساز اور تیلی کی دکان پر آیا, جو بالکل گنجا تھا, تخلا تھا, سر پر بال ہی نہیں تھے, بھیک مانگنے کے لیے دکان پر آ کر کھڑا ہوا. تو طوطی جو کئی دن سے نہیں بول رہی تھی اچانک بولنا شروع کر دی, اور اس نے اس فقیر سے مخاطب ہو کر, بات کرنا آتا تھا اس کو, اس نے اس فقیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے فقیر, تو نے بھی اپنے مالک کا تیل گرایا ہوگا اور تیرے مالک نے بھی تیرے سر پر خوب چپت رسید کی ہوگی جس کی وجہ سے تیرے سر کے بال جھڑ گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ طوطی کے سر کے بال جو جھڑے اس کا ریزن الگ ہے, اور فقیر کے سر سے جو بال جھڑے اس کا ریزن الگ ہے. لیکن طوطی خود جیسی ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ فقیر نے بھی کسی اپنے مالک کا تیل گرایا ہے, اس کو بھی اس کے مالک نے اسی طرح مارا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں. نظریں بدل گئی تو نوارہ بدل گیا, میں کیسے کہوں تم کو کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. ابو جہل آیا, بولا کہ بنی ہاشم میں آپ سے زیادہ, نعوذ باللہ من ذالک, وہ الفاظ بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے, سرکار کی شان میں گستاخی کیا. تو سرکار نے کہا صدقتا. ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین و جمیل بنو ہاشم میں کوئی پیدا نہیں ہوا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تصدیق فرما دی. وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے آئینہ بنایا ہے, جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو میرے وجود میں دیکھتا ہے, وہ خود جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا نظر آتا ہوں. میں کیسے کہوں تم کو کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو نظریں جب بدلتی ہیں تو نظر, جو لوگ کریمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں ہر ایک کو کریمنل نظر سے دیکھتے ہیں. شک کرنا جن کی عادت ہوتی ہے ان کی بیویوں کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے. گھر کے باہر گئے تو دروازے کو لاک ڈال کر جاتے ہیں,
کوئی آدمی جیسا ہوتا ہے انہیں سمجھتا ہے کہ پوری دنیا ایسی ہی ہے، لیکن میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ طرح سے پیدا کیا، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں تو 4 قسم کے ہوتے ہیں، باپ الگ بیٹا الگ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ولی کے پیٹ میں شیطان بولتے ہیں، محاورہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایسا نہ ہو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے اگر نکاح کرنے میں دیر کی ہے، خاص طور پہ صوفیہ کے پاس دستور العمل ہے، یہ اس واسطے میں کھول کر یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، تو غلط نہیں ہے، بالکل عین مناسب ہے۔ نقیب اس وقت ہے کہ پوری زندگی گزر گئی اور انہوں نے نکاح نہیں کیا، وہ بھی عمومی اعتبار سے، ایک آدھ پر ہم اس طرح حکم نافذ نہیں کر سکتے، اور ہر جگہ اللہ اور بندے کے درمیان ہم درمیان میں آ جائیں، ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی بہتر ہوتے ہیں، ہر جگہ لا کر ہم اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ اگر حضرت رابعہ بصریہ نے، سرکار نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی نے، یا اللہ ماشاء اللہ آٹے میں نمک کے برابر چند نام ہم کو ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا، تو ان پر کوئی نکیر نہیں ہے۔ عام لوگوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عام لوگوں کے احکام الگ، خاص لوگوں کے احکام خاص ہوا کرتے ہیں۔ کوئی مستند حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن صوفیہ کے پاس یہ حکایت کے طور پہ یہ حکایت مشہور ہے، یہ واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے رابعہ بصریہ سے کہا کہ تم نکاح کیوں نہیں فرماتی؟ کیا تم بیوی فاطمہ تو زہرا سے آگے بڑھ گئی ہو عرفانی روحانی میلانات اور وجدانیات کے معاملے میں کہ تم کو نکاح کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی؟ تو کہا جاتا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس طرح توڑ کر اپنے ہاتھ میں سے نکالا، تو دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں سے گوشت ٹوٹ کر نہیں نکل رہا ہے بلکہ مٹی جھڑ کے گر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں کیا نکاح کروں گی؟ تو ان کے کیا معاملات ہیں ہم ہر جگہ بول نہیں سکتے۔ اب کسی انسان کا جب ہاتھ ہم دباتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز جھڑتی نہیں ہے، اگر بہت زور سے قینچی چھری وغیرہ لے کر اگر کاٹتے ہیں تو مٹی نہیں جھڑتی، خون بہتا ہے، گوشت نکلتا ہے۔ لیکن بی بی رابعہ بصریہ نے اپنا ہاتھ لے کر ایسا توڑ کر بتایا، تو دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے گویا ایک، سمجھیے آپ کے ایک مٹی کا ایک ہاتھ ہے جس میں سے توڑنے پر مٹی گر رہی ہے۔ تو بی بی رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس حالت میں کیا نکاح کروں گی اور کیا نکاح کا حق ادا کروں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کے لوگ، آج کل ایسا بھی ایک بے ادبی کا ماحول بن رہا ہے کہ بعض اکابرین پر بھی انگلیاں اٹھانے کی ہمتیں کی جا رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اب اس سے کیا عمل ہو؟ 3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اب تک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عام حکم ہی نافذ ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے، آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے وہ حکم؟ ہمارے لیے بہترین رہنمائی سنت رسول میں موجود ہے کہ ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد، جیسا کہ خود سرکار کی عمر مبارک میں رہنمائی ہے، 25 سال کی عمر میں سرکار نے نکاح فرما لیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہوتے تو سرکار کس عمر میں نکاح فرماتے تھے ہوں گے؟ یہ ہم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ سرکار کے صاحبزادے بچپن ہی میں پردہ فرما گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ سرکار کے صاحبزادے ہوتے تو سرکار کس عمر میں نکاح کرتے تھے ہوں گے؟ اپنے فرزند کا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی کا نکاح سرکار نے کس عمر میں کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ آپ ہی کے ذریعے تربیت تھے۔ اور 21 سال کی عمر میں سرکار نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح کروا دیا۔ 21 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح ہو گیا۔ تو عام لوگوں کے لیے اسی میں رہنمائی ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس جو تصوف کا نظام رہا، اور خاص طور پر تصوف کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے رائٹر اور بہت بڑے نمائندہ اور بہت بڑے تصوف کا درس دینے والے، سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شدت کے ساتھ اس کی تاکید کی ہے، وہ یہ ہے کہ راہ سلوک طے کرنے والے کو اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ ایک عمر گزار کر نکاح کرے۔ امام غزالی یہ نہیں فرماتے وہ نکاح نہ کرے، فرماتے ہیں کہ ایک عمر گزار کر اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سائنسی نقطۂ نظر سے ثابت کر دیا کہ مرد کے لیے یہ بات کوئی نقصان دہ نہیں ہے کہ وہ 40 بلکہ 50 سال میں بھی نکاح کرے، کیونکہ اس عمر میں اس کو اولاد حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ عورت کے لیے البتہ یہ بات سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ جو نکاح کا اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ امت کے اکابرین میں اگر عام لوگوں سے ہٹ کر اولیاء اللہ میں اکابرین میں اگر اکا دکا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2 نام لیے ہیں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 ناموں میں پوری امت کی نمائندگی کے لیے 2 نام کافی ہیں۔ اتنے بڑے نام میں آپ کے سامنے لیا ہوں کہ 2 نام، بی بی رابعہ بصریہ کا نام پورے عورتوں کی نمائندگی کے لیے کافی ہے، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام اس قسم کے تمام مردوں کی نمائندگی کے لیے کافی ہے۔ اس قسم کے اگر اللہ ماشاء اللہ اکا دکا اگر کوئی مرد کامل، اگر کوئی عارف واصل اس منزل میں ہم کو نظر آتے ہیں تو ہم کو اعتراض کی زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ کار پاکاں را خیاس از خود مگیر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس مت کرو۔ حسنات الابراری سیئات المقربین ہے، یعنی نیک لوگوں کے یہاں جو نیکی کا کام ہے، مقربین بارگاہ الہی کے لیے وہ کام گناہ کا ہوتا ہے۔
یعنی جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی بالکل جدا گانا ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال عام لوگوں کے لیے عام حالتوں میں نکاح کر لینا یہ نہایت مناسب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے. اس ضمن میں اصحاب صفہ کے تعلق سے ایک بات آپ پرماننٹ یاد رکھیے کہ اصحاب صفہ نکاح نہیں فرماتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی غیر شادی شدہ رہتے تھے، بلکہ جب تک مجاہدے کی منزل میں ہوتے اس وقت تک نکاح نہیں فرماتے، اور جب سرکار ان کو وہاں سے اٹھا کر بھیجا دیتے تو باقاعدہ جا کر نکاح بھی فرماتے. اور پھر جو اصل مقصد ہے نیک صالح اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا، وہ مقصد بھی ان کو حاصل ہو جاتا. اب اولاد اگر حاصل ہو جائے تو دکھنے میں ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کریں، ان کو پالنے پوسنے میں بہت سا وقت لگتا ہے. اگر اتنا ہی وقت ہم نیک کاموں میں لگائیں، وظیفہ پڑھنے میں، ذکر پڑھنے میں، تسبیحات استغفار کرنے میں، تو اس طرح بھی تو ہم کو نیکی حاصل ہو سکتی ہے. کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے. تو اسلام کا نظام یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر خود عبادت کرے تو اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اولاد کو اگر اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے تو جب تک اس کی اولاد نیک کام انجام دیتی رہے گی اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اولاد سے مراد یہاں پر بیٹا نہیں ہے. اگر کسی کے 10ویں 20ویں 30ویں 35ویں پشت میں 40ویں پشت میں بھی اگر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے تو وہ ثواب بھی اس کے دادا کو ملتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کرنول میں سرکار لاہور علی رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ کی لڑکی کو زندہ کر کے اسلام پھیلایا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کا ثواب صرف سرکار لاہور علی کو مل رہا ہے، پورا ثواب ڈائریکٹ سرکار غوث پاک کے نام عمل میں جا رہا ہے. جس دن کرنول میں یہ کرامت ظاہر ہوئی، ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار لاہور علی کے عمل نامے میں ایک دم اضافہ ہو گیا. میں آپ کے سامنے کہوں کہ اس دن حضرت علی کے نام عمل میں ایک دم اضافہ ہو گیا. یعنی مطلب یہ کہ امام مہدی بھی آ کر اگر کچھ نیکی کریں گے تو وہ بھی ثواب حضرت علی کے نام عمل میں داخل ہوا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا. غوث پاک کی پوری نیکیوں کا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں، سرکار غریب نواز کے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دینا ڈائریکٹ حضرت علی کے اکاؤنٹ میں، اور امام مہدی کا پوری دنیا کو راہ ہدایت پر لگا دینا ڈائریکٹ حضرت علی کے اکاؤنٹ میں. اب اگر کوئی تنہا عبادت کرے، تنہا وظائف اوراد ذکر استغفار میں اگر وہ گزارا کرے تو یہ صورتحال اس کے لیے کہاں باقی رہے گی. اکابرین امت، اسلاف صالحین، علماء مصلحین یہ کہتے ہیں، علماء مصلحین کہتے ہیں کہ یہاں اولاد سے مراد صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد بھی اگر کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے پورے آباء و اجداد کو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ ہزاروں لوگ مل کر جو جتنا ثواب کر سکتے ہیں، اگر تنہا ایک آدمی ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، اپنے پیچھے اچھی اولاد کو چھوڑ کر جائے. اگر کسی کا پوترا امام ہے، مؤذن ہے، قاضی ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، شرعی سوالات کی جوابات دے رہا ہے، امامت کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے، مدرسے میں درس دے رہا ہے، تو صرف تنہا اس کو ثواب نہیں مل رہا، پورا ثواب اس کے دادا جان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا اصل فائدہ یہ ہے کہ نام عمل میں خوب اضافہ ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مراتب میں اضافہ ہوتا رہے. ہم مانتے ہیں، اب آج کے زمانے میں ہر بار 2+2=4 کی طرح سمجھانے کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھیں گا کہ یہ جو بات آپ بولے بخاری میں بتائیے، مسلم میں بتائیے، یہ ہمارے اکابرین نے فرمایا، ہم کو پورا بھروسہ ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تو بس آپ اپنے عقل کے مطابق پہلے بول دیا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. آپ اپنی محدود سوچ کے حساب سے اتنا تو مان لیں کہ ڈائریکٹ آپ کا بیٹا جب تک زندہ رہے گا اور جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا اس کا تو ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے، بیٹے میں پوری اولاد شامل ہے. اب اگر کسی کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، شک شبے کی عادت پڑ گئی ہے، تو کم از کم جب تک اس کی اولاد باقی رہے گی، ڈائریکٹ اولاد، اس وقت تک تو اس کے نام عمل میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اس کی دعا سے اس کو فائدہ پہنچتا ہی رہے گا. یہ بات تو سب ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، نکاح کرنے میں کبھی تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے. نکاح کرنے کے بعد ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کی آفتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. نکاح کی آفتوں میں صوفیہ ایک بڑی آفت یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو خواہ مخواہ کے عورت کو جھیلتے رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر واقعتاً کسی کی عورت غیر ضروری طور پر ٹربل کر رہی ہو تو روایتاً ثابت ہوتا ہے کہ اس پر بھی مرد کو ثواب ملتا ہے. مشہور حکایت آپ سنے ہوں گے، اکثر واعظین بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان سے ملنے کے لیے کوئی شخص ان کے گھر کو گئے، سفر کر کے آئے. انہوں نے گھر کے دروازے پر آواز دی، پوچھا کہ کیا حضرت تشریف رکھتے ہیں؟ تو حضرت کی اہلیہ گرجنے برسنے لگی. پوچھا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا اتنی دور سے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگی کیا فالتو آدمی ہے، بیکار قسم کے آدمی سے ملنے کے لیے تم اتنا راستہ طے کر کے آئے ہو؟ تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ پوری دنیا میں حضرت کی بزرگی کا شعرا اور گھر میں حضرت کی قدر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے آپ مجھے پتہ بتائیے کہ حضرت کہاں تشریف رکھتے ہیں. تو کہنے لگی جاؤ دیکھو، جنگل میں ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہے ہوں گے. وہ مسافر جنگل میں گھومتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شیر پر سوار ہیں، اور شیر کو سواری کی طرح، سانپ کو کوڑے کی طرح استعمال کر کے
جنگل میں تشریف لا رہے ہیں سوار ہو کر یا آگے بڑھے، دست بوسی کی ملاقات کی، عرض کرنے لگے سرکار شیر پر یہ حکومت اور گھر میں عورت پر کنٹرول نہیں ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ اس عورت کا ظلم سہ رہا ہوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیر پر مجھے اختیار اور قابو عطا کیا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ کیا ہے کہ عورتوں کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ جو وقتی طور پر اگر کچھ ایسے حالات پیدا بھی ہوئے، مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت کرنا بھی پڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا، اس پر بھی آدمی کو ثواب مل ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی ناگوار طبیعت کو، فطرت کو، ناگوار گزرنے والی بیہیویئر کو اگر کوئی برداشت کر لیتا ہے تو اس پر بھی اس کو برابر ثواب مل ہی جاتا ہے۔ تو ان تمام حالات سے، ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے لیے عام حالات میں نکاح کر لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے میں نے حدیث کوٹ کی ہے آپ کے سامنے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھے دن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب اسلام میں برہماچاری ہونا، غیر شادی شدہ رہ جانا، شادی کے بغیر زندگی گزارنا، یہ اگر قابل تعریف بات ہوتی تو پھر اسلام اس قدر اہمیت کے ساتھ احکام کیوں بیان فرماتا؟ اتنی اہمیت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو، وراثت کے مسئلے کو، عورتوں کی وراثت کے مسئلے کو، مہر، اب آپ دیکھیے آگے چل کر مسئلہ آ رہا ہے کہ آدھا مہر کب دیا جائے، پورا مہر کب دیا جائے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی قرآن مجید میں؟ وہ باتیں تو دوسرے ذرائع سے بھی معلوم ہو سکتی تھیں، لیکن پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ آئیے اصل مضمون کی طرف ہم آتے ہیں، اور اختصار کے ساتھ مختصر مضمون ہے، اس کو بیان کر کے ہم اپنے درس کو چند منٹ میں اختتام تک پہنچا دیں گے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر، اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور خاوند والی عورتیاں حرام ہے، مطلب یہ کہ حرام ہے خاوند والی عورتیں مگر جو تمہاری ملک میں آ جائیں، فرض کیا ہے اللہ نے ان کو تم پر، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے ما سوا ان کے تاکہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہے، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو، جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کے نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو وہ نکاح کرے جو ان سے جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعض تمہارا بعض کی جن سے ہے تو نکاح کر لو ان سے، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو مہر ان کو ان کے دستور کے موافق، وہ پاک دامن بن جائے، نہ زناکار اور نہ بنانے والی ہو، نہ بنانے والی ہو پوشیدہ یار، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائے پھر وہ اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ بس یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 4 ہے جس کا آپ نے ترجمہ سنا۔ اس کی اختصار کے ساتھ تشریحی وضاحت، تفصیلی تشریح پیش کرنے کے بعد ہمارا آج کا درس تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی احکام آتے ہیں تو مکمل احکام کا احاطہ نہیں ہوتا، قرآن مجید اصول دیتا ہے، لیکن یہاں حرمت کے رشتوں کے تعلق سے قرآن مجید جو اصول دے رہا ہے اتنا جامع، اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل ہے، اگر کوئی ان احکام سے واقف ہو پھر اس آیت کی تفسیر پڑھے تو وہ یقین کرنے پر مجبور ہوگا کہ واقعتاً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں سراپا اعجاز ہے۔ اتنے کم الفاظ میں محرمات کا ایسا واضح نقشہ پیش کیا گیا، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ پورے محرمات کی پوری تفصیل کو اگر لا کر ایک نقطے پر سمیٹ دیا جائے تو سورہ نساء کے رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے کہ تقریباً تمام محرمات کے رشتوں کا جو تفصیلی خاکہ ہو سکتا تھا اس کا پورا اجمال، اس کا پورے لب لباب، اس کا پورا نچوڑ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حرام کر دی گئے تم پر تمہاری مائیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوئی کہ مائیں بھی حرام کر دی گئی، یہ بات بھی کیا بولنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو دور جاہلیت میں طریقہ تھا، اتنا گھنونے طریقہ تھا کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے تک نکاح کیا کرتے تھے۔ یا بولنے سے بھی گھن آتی ہے اس بات سے کہ بعض انسانی سوسائٹیوں میں باقاعدہ ماں کے ساتھ بھی
بیوی کی طرح نعوذ باللہ من ذالک تعلقات قائم ہوتے تھے، تو قرآن نے سختی کے ساتھ حرام قرار دیا. اور پہلا حکم یہی سنایا، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. ماں میں حقیقی ماں بھی شامل ہے، سوتیلی ماں بھی شامل ہے. تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. یہاں سے ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہوتی ہیں. محرم کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہوتی ہو. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں سے ان عورتوں کا تفصیلاً ذکر ہوتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ تین طرح سے نکاح کی حرمت ہوتی ہے، نسب کی وجہ سے اور رضاعت کی وجہ سے اور مصاہرت سے. نسب کی وجہ سے مطلب اپنی ماں، اپنی دادی، اپنی نانی، اپنی پڑنانی جن کے نسب میں ہے. نسب پھوپھی اور خالہ یعنی باپ کی بہن، ماں کی بہن، یہ نسب کی وجہ سے. بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، یہ نسب کی وجہ سے. نمبر ایک، عورت حرام ہوتی ہے تو نسب کی وجہ سے. نسب کی وجہ سے مطلب کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کسی کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا سبب ہے حرمت کا، وہ ہے رضاعت. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو اسلام میں پیش کیا گیا. یعنی اگر کوئی بچہ یا بچی مدت رضاعت میں 2 سال کی عمر کے اندر اگر کوئی بچہ یا بچی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں بن جاتی ہے. پھر مدت گزر جانے کے بعد اب دودھ پیے تو پھر فرق نہیں پڑتا. وہ جو مدت ہے اسی مدت میں اگر دودھ پی لے تو دودھ پینے والا دودھ پلانے والی کا بیٹا بن جاتا ہے. تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. نمبر 2، میں مین جو کانسیپٹ ہے بس بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وضاحت تو ہم کو فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، یہ درس قرآن ہے، درس فقہ تو نہیں ہے. اور تیسری بات یہاں پر یہ بیان ہو رہی ہے کہ حرمت جو قائم ہوتی ہے، حرمت قائم کرنے کا جو تیسرا سبب ہوتا ہے مصاہرت ہے. یعنی سسرالی رشتوں کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کر لیا، نیا رشتہ ہے، اجنبی لوگ ہیں، اب تک کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا. ایک عورت سے اب اس نے شادی کر لیا تو اس عورت کی ماں جو اس کی ساس بنتی ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اب تک غیر تھی، بیٹی بھی غیر تھی، ماں بھی غیر تھی. کسی سے بھی نکاح ہو سکتا تھا، بیٹی سے بھی، ماں سے بھی. لیکن جب بیٹی سے نکاح ہو گیا تو اب ماں حرام ہو گئی اس پر، کیونکہ وہ ساس بن گئی. تو اس طرح سسرال کے رشتوں کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. نمبر 1 نسب میں ننیال ددیال دونوں شامل ہیں. نمبر 2 رضاعت، یعنی دودھ پینے کی عمر میں اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو ان دودھ کے رشتوں کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے. اور نمبر 3 مصاہرت، یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. نمبر 1. نمبر 2 تمہاری بیٹیاں. اب یہ جو مضمون ہے ہمارے لیے بڑا عجیب ہے. یہ بھی کیا بولنے کی بات ہے کہ بیٹی حرام ہے؟ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر صحیح الفطرت انسان ایسی بات سننے سے بھی گھن کرے گا، لیکن بولنا اس لیے ضروری ہے، مجبوری ہے کہ بعض انسانی سوسائٹیز میں ایسے بھی احکام دیکھنے میں ملتے ہیں، ایسے بھی جہالت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس واسطے یہ بات بولنا یہاں ضروری قرار دیا جانا، ورنہ یہ بات محتاج بیان بھی نہیں ہے. کوئی صحیح فطرت پہ پیدا ہونے والا اس بات کو خواب میں بھی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، شیطانی بہکاووں کی وجہ سے انسانوں کی سوسائٹیوں میں ایسی ناگفتہ بھی صورتحال بھی پائی جاتی ہے تو مجبوراً اس کا ذکر کیا جاتا ہے. مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں. سگی بہن سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا. پھوپھیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں حرام ہیں. یہاں 7 رشتے ایسے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے جن کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی. ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ اور بھانجی اور بھتیجی، یہ 7 رشتے ایسے ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. میں اس سے بڑھ کر ایک لفظ نہیں بولوں گا، اس کی پوری تفصیل تو ہم کو فقہ کی کتابوں میں مل ہی جاتی ہے. تو نسب کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہوئے. اب یہ نسب کا بیان ختم ہوا. اب رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو رہے ہیں ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک اصول شریعت نے دیا. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ پورے مسائل کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جملے میں آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ نسب سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی اتنے پورے رشتے حرام ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت سے بھی پورے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے وہ حرام ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دودھ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں بنتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. اور دودھ کے رشتے سے جو پھوپھی ہے، جو خالہ ہے، جو دودھ کے رشتے سے بھانجی ہے، بھتیجی ہے، جو بہن ہے، وہ پورے حرام ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک عورت کا 2 بچوں نے دودھ پیا، دونوں کے ماں باپ الگ ہیں. دودھ پلانے والی ایک ہی عورت ہے، وہ دونوں بھائی بن جاتے ہیں. ایک عورت ایک
ایک بچہ ایک بچی ہے تو دونوں بھائی بہن بن کے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دودھ کا بھائی حرام ہوتا، دودھ کی بہن حرام ہوتی ہے، بلکہ دودھ کی بہن کی بیٹی بھی حرام ہوتی ہے، اس کی پوری اولاد آگے تک حرام ہوتی ہے. بھانجی بھتیجی، اس طرح رضاعت سے بھی پورے رشتے حرام ہوتے ہیں. یہاں ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ ماں میں دادی نانی جن جن کی اولاد میں ہے وہ سب شامل ہیں. ماں سے مراد دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پردادی پڑنانی بھی ہے. اس سے بڑھ کر تو عام طور پر تو زندگی میں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اگر کوئی زندہ رہے گا تو بھی. یعنی جن جن عورتوں کی اولاد میں یہ ہے وہ سب اس کی ماں کے حکم میں شامل ہیں، اور جتنی لڑکیاں اس کی اولاد میں ہیں وہ سب بیٹی کے حکم میں شامل ہیں. بیٹی سے مراد یہاں پر صرف بیٹی ہی نہیں ہے بلکہ پوتری، نواسی، پڑ پوتری، پر نواسی. اس سے بڑھ کر بھی اگر دیکھنے کا موقع ملا، بعض لوگ دیکھتے ہیں سکڑ پوتی، سکڑ نواسی تک. اس سے بڑھ کر تو عام طور پر تو آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کسی کو حیات خضر مل گئی ہو، کسی نے آب حیات پی لیا ہو، یہ سب رشتے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ جتنی عورتیں اس کے اولاد میں ہیں وہ سب کے سب اس بیٹی کے حکم میں شامل ہو کر اس پر حرام ہوتے ہیں. اگر ساتویں پشت میں بھی اگر کوئی کسی کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہی ہوتی ہے. یعنی پوتی، پڑپوتی، پڑنواسی، یہ پورے اور اس طرح یہ پورے رشتے حرام ہوتے ہیں. بھانجی اور بھتیجی سے مراد کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بھانجی سے مراد صرف بھانجی، یا بھتیجی سے مراد صرف بھتیجی ہی نہیں ہے. بھانجی سے مراد بھانجی کی پوری اولاد، بھانجی کی بیٹی، بھانجی کی نواسی، اس کی پوتری، اس کی پوتری، اس کی پڑنواسی، پورے رشتے شامل ہوتے ہیں. اور اسی طرح بھتیجی کے لیے بھی، یعنی مطلب یہ کہ ان کی پوری اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اب رضاعت کی وجہ سے بھی چند رشتے حرام ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی. اب یہ مساہرت کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے جو رشتہ حرام ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. سسرال کی وجہ سے کون حرام ہوتی ہے؟ ساس. ابد الآباد تک کے لیے داماد پر ساس حرام ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ساس محرم ہوتی ہے، لیکن ساس محرم ہونے کے باوجود محرم ہونے کے اس کے ساتھ پردہ کرنے کے احکام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن نکاح تو اس کے لیے ہمیشہ حرام ہے. داماد اور ساس دونوں مل کر سفر میں تنہا روانہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ محرم ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام تو ہو ہی جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر یہ حج کے مسئلے میں سوال ہوتا ہے کہ داماد حج کے لیے جا رہے ہیں تو ساس اور داماد دونوں مل کر حج کا سفر کر سکتے ہیں کیا؟ داماد محرم بنتا ہے کیا؟ تو ساس حرام ہونے کے باوجود داماد اس کے لیے محرم نہیں بنتا، وہ الگ مسئلہ ہے وہ. تو بہرحال یہاں اب یہ جو مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساس حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں ساس سے مراد کون ہے؟ ساس سے مراد صرف ساس ہی نہیں ہے بلکہ بیوی کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، بیوی کی پردادی، بیوی کی پڑنانی، اور جن جن کی اولاد میں بیوی ہے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور تمہاری مائیں تمہاری بیویوں کی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. یہ مسئلہ وضاحت طلب ہے. ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کی ایسی بیٹیاں ہیں جو دوسرے شوہر سے ہیں. ایک عورت سے ایک مرد نکاح کر رہا ہے، اس کی ایسی بیٹیاں ہیں جو دوسرے شوہر سے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹیاں تو نہیں، وہ تو اس کی بیوی کی بیٹیاں ہیں، اس کی تو بیٹیاں نہیں ہیں. تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر نکاح ہوا ہے اور جلوہ ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اب آپ بولیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، ہمارے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. ابھی کل کوئی بتا رہے تھے، حیدرآباد ہمارا جانا ہوا تو ہماری ایک پیر بہن بتا رہے تھے کہ 7-8 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی. عام طریقہ تھا 50 سال 60 سال پہلے تک 7 سال یا 8 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی. تو میں معلوم کرا، دریافت کرا، تحقیق کیا کہ طریقہ کیا تھا اس زمانے میں، کہ شادی کے ساتھ جلوہ بھی ڈال دیتے تھے یا تو جلوہ نہیں ڈالتے تھے، شادی کر کے چھوڑ دیتے تھے. اب جب شادی کے قابل کی عمر کو پہنچتے تو اس وقت جلوہ ڈالا جاتا، اور عربوں میں تو کامن طریقہ یہی تھا. یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے ہمارے پاس تو ایسے مسئلے 99.9% پیش نہیں آتے. ہمارے یہاں جو رواج چل رہا ہے اس وقت، نکاح اور جلوہ ایک ہی دن ہوتا ہے عموماً. 99.9% جو بات ہم دیکھتے ہیں، اگر شوہر ہندوستان کے باہر ہے، بیوی ہندوستان میں ہے تو خیر نکاح الگ جلوہ الگ ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے، عموماً نکاح جلوہ ایک دن میں ہو رہا ہے. ایسے مسئلے ہم کو نئے معلوم ہوتے ہیں، مگر پہلے طریقہ رہا. عربوں میں تو خاص طریقہ رہا ہے، پہلے نکاح ہو جاتا، اس کے بعد پھر ایک زمانے کے بعد جب وداعی ہوتی تو اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا. تو بعض وقت ایسا ہوتا کہ نکاح ہو جاتا، وداعی سے پہلے ہی یا تو بیوی مر جاتی یا دو خاندانوں میں تعلقات بگڑتے اور جلوہ ڈالنے سے پہلے طلاق بھی ہو جاتی. تو ایسے بھی مسائل ملتے ہیں. تو یہاں بیوی کی اولاد کی جو بات ہو رہی ہے تو بیوی کی وہ اولاد جو دوسرے شوہروں سے ہو ان سے نکاح ہو سکتا ہے کیا نہیں؟ تو یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے اس عورت سے اور وداعی نہیں ہوئی ہے، یعنی عمل زوجیت اس سے انجام نہیں پایا، نکاح ہوا تھا،
پھر دونوں خاندانوں میں تعلقات بگڑے, طلاق بھی ہو گئی یا کوئی ایک مر گئے وداعی ہونے سے پہلے, نکاح ہوا صرف, وداعی نہیں ہوئی. وداعی سے مراد عمل زوجیت انجام دے پایا. اور عزیزان محترم, یہ تو بات ہم دیکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں. جب رسم و رواج کی بات نکل رہی ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے کہے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسی بےہودہ رسمیں وجود میں آ رہی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ عموماً نکاح اور جلوہ ایک ہی دن میں ہو رہا ہے. آج کل تو ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ نکاح, جلوہ, ولیمہ سب ایک دن میں ہو رہا ہے. عصر کے بعد نکاح, مغرب کے بعد جلوہ, عشاء کے بعد ولیمہ. اور کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بہت بڑے ثواب کی بات سمجھ رہے ہیں. خیر چلو کر لیے اپنے بھونڈے مذاق کی بنیاد پر تو الگ بات ہے. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کی بہت بڑی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں, معاشرے کی ہم اصلاح کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. گویا ہم اپنی قوم کو بیجا اسراف سے بچا کر ایک بہت اچھے راستے پر لا رہے ہیں, ایسا سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, حیرت کی بات ہے لوگ جو دھوکہ کھا رہے ہیں, حیرت ان لوگوں پر ہے جو دھوکہ کھا رہے ہیں. ہمارا نام ہی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ایک ہی نام ہے ہمارا 1400 سال سے, اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارا کوئی دوسرا نام ہی نہیں ہے, ایک ہی نام ہے. ہم خادری ہیں تو ہماری جماعت کا نام نہیں ہے, وہ ہمارے پیر کی غلامی کا لقب ہے. وہ اب خادری ہم ہیں کیا؟ پورے چشتیاں, نقشبندیاں, سہروردیاں, پوری دنیا کے پورے سنیاں خادری ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے. اگر ہم حنفی ہیں تو یہ ہمارے مسلک کا نام نہیں ہے. ہم حنفی ہیں تو کیا شافعی غلط ہیں, مالکی حنبلی کا وہ غلط ہیں, سب اپنی جگہ پر حق ہیں. تو ہمارا نام ہے اہل سنت و جماعت. عزیزان محترم, اس ٹاپک پر میری اتنی اسٹڈی ہو چکی ہے اور اتنی گہرائی سے میں اس نقطے کو سمجھ چکا ہوں کہ میں کعبے میں کھڑے ہو کر سر پر قرآن رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ سنتیں اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ صرف اہل سنت و جماعت میں پائی جاتے ہیں. صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار کی سنت کا صحیح فیض الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس جاری و ساری ہے. ارے نماز پڑھنے کی بات آئی تو بولتے ہیں ٹوپی پہننا فرض ہے کیا؟ ارے بیوقوف, ہمارا نام اہل فرض کب ہے کہ ہم فرض کو تلاش کرتے بیٹھے؟ ہمارا نام اہل سنت ہے اور ٹوپی پہننا سنت ہے. ہمارا نام اہل فرض نہیں ہے. فرض تو تیرا نام رکھ لے, اہل فرض, اہل واجب, اہل نماز, اہل روزہ, اہل تبلیغ, اہل دعوت, وہ کون سا یہ ایک پوائنٹ لے رہا بیٹھ جا. تو ہمارا نام ہے اہل سنت. جب اہل سنت بولتی ہے تو نماز پڑھنا بھی اس میں آ گیا, تبلیغ کرنا بھی اس میں آ گیا, اشاعت اسلام کرنا بھی اس میں آ گیا. ہم ایک بات پکڑ کر پورے چیزوں کو چھوڑتی ہیں نہیں. ہمارا نام, میں اعلان کرتا ہوں, ہمارا نام اہل تبلیغ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پاس ایسے تبلیغ کرنے والے گزرے, ہمارے مخالف ہیں کہ 14 پشتوں کو جمع کر لیے تو ایسے ایک تبلیغ کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. معین الدین اجمیری ہمارے پاس ہیں, چہرہ دیکھے تو کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے. 90 لاکھ کافروں کو نبی کے دین کا کلمہ پڑھانے والا مبلغ معین الدین چشتی وہ ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود ہمارا نام اہل تبلیغ نہیں ہے. کیوں؟ مکمل دین تبلیغ کا نام نہیں ہے. دین کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ تبلیغ بھی کرنا ہے. اب ایک ہی شعبے کو لے کر اگر بیٹھ گئے تو اب بقیہ کام کون انجام دینا؟ اور میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا نام اہل فرض بھی نہیں ہے, ہمارا نام اہل واجب بھی نہیں ہے, ہمارا نام اہل سنت ہے. جب ہمارا نام اہل سنت ہے تو ہم یہ پوچھتے ہی نہیں یہ کام کرنا فرض ہے کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار نے یہ کام انجام دیا تو بس وہ کام ہمارے لیے قابل تسلیم ہے, قابل عمل ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وقت گزرتے جیسا اور چیزوں کو واضح کرتے جا رہا. پہلے زمانے میں کیا ہے یہ مسئلے سمجھنا ذرا مشکل تھا, آج کل کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں ان بے غیرتوں سے کہ جو دن میں وہ کام کرتے ہیں جو رات میں انجام پانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دن میں کچھ کام مقرر کیے ہیں, رات میں کچھ کام. ان بے غیرتوں, بے شرموں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں نکاح اور ایک ہی دن میں ولیمہ کا فعل انجام دینا, کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا ثابت کر سکتے ہو؟ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے. ایک دن میں نکاح کر کے اسی دن ولیمہ کر دینا, ایسا آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام اہل سنت ہے, ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے, اس لیے ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حرام ہے کیا؟ تو ہمارا نام اہل حلال, اہل فلاں نہیں ہے, ہمارا نام اہل سنت ہے. ہمارے سرکار نے ایسا نہیں کیا, ہم ایسا نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں پر ضمن میں ایک بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر کے گزر رہا ہوں. بڑی بےغیرتی کی بات ہے, میں اس سے زیادہ بولنا آداب مجلس کے خلاف ہے. ولیمہ کب جائز ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, نہیں معلوم تو معلوم کر لیجیے بعد میں. جو کام رات میں ہونے کا ہے وہی کام عصر مغرب کے بیچ میں انجام بھی دیا جا رہا ہے, اور پورے لوگوں میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ وہ کام دن کے وقت ہم انجام دے چکے ہیں جو رات میں ہونا چاہیے, اور ولیمہ بھی کھلایا جا رہا ہے. ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب وہ مغرب کی نماز غسل کر کے پڑھتا ہوگا, عشاء کی نماز کے لیے شریعت میں ایک وقت مقرر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل رہنمائی موجود ہے. اوپر سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم بھی پر یہ اعتراض ہے کہ آپ لوگ اسراف کرتے ہیں. آج سانچک, کل شادی, پرسوں ولیمہ, اب اس کے بعد جمعہ گیا, اس کے بعد کیا کیا دعوت ہے. اسلام میں کھانا کھلانا منع کب ہے میرے بھائی؟ اسلام میں اگر روزانہ بھی کوئی کسی کو کھانا کھلائے تو غلط نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلانا پلانا اسلام میں بہترین کام ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کھلانا پلانا روک دیے تو ہم بہت بڑا خرچہ بچا لیں گے. یہ ان کی بھول ہے. ایسا خرچہ تو نہیں بچتا. اور پھر ویسا خرچہ اگر تمہارے کو بچانا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا نا, شادی کے دن کھانا مت کھلاؤ. کیا ضروری ہے شادی کے دن کھانا کھلانا؟ مگر ولیمہ تو ولیمے کے وقت پر کرو, اپنے وقت پر کام انجام دو. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے ہٹنے میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیے کہ خیر اور سعادت اور کامیابی اور فوز اور فلاح اور دنیا اور آخرت کی سربلندی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. اگر آپ سنت کے اس صحیح نمونے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیے. آپ کی پوری زندگی سنتوں کے سایتوں میں ڈھل جائے گی. جیب مسواک کا جیب سلا کر ایک جیب مسواک جیب میں رکھ لیے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کو آپ اہل مسواک کا لقب دے سکتے ہیں. مسواک کا جیب الگ سے لاتے رہتے ہیں, آپ ان کو رکھیے ان کا نام اہل مسواک, تو ایسا بول سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی پوری سنت ایک مسواک میں تو نہیں آ گئی. مسواک کا وقت ہو تو مسواک کرنا سنت ہے, سرما لگانے کا وقت ہو تو سرما لگانا سنت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہاں ایک شخص ہے کہ جس کی بیوی کی بیٹیاں ہیں دوسرے شوہر سے, تو ان سے نکاح کر سکتا ہے کیا نہیں؟ تو یہاں اصول یہ بتایا جا رہا ہے اس بیوی سے اگر وداعی ہو چکی ہے اور اس بیوی کا جلوہ ڈالا گیا ہے, عمل زوجیت انجام پا چکا ہے اس بیوی سے, تو اس کے دوسرے شوہروں کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اگر صرف نکاح ہوا تھا اور وداعی نہیں, ولیمے کی نوبت ہی نہیں آئی, نکاح ہوا تھا وداعی سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ بھی گیا, طلاق دے دی گئی, تو ایسی صورتوں میں اس عورت کے دوسرے شوہروں کی بیٹیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. وہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں, ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو, ان کی بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے وہ حرام ہیں. اور وہ عورتیں جن سے تمہارا نکاح ہوا لیکن عمل زوجیت ہی قرار نہیں پایا, یعنی جلوہ ڈالنے کی ولیمے کی نوبت ہی نہیں آئی, اب ان کی اگر بیٹیاں دوسرے شوہروں سے ہوں تو ان سے نکاح کرنا پھر منع نہیں ہے. اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر, یعنی تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو. ایک عورت ہے جس سے تم نے نکاح کیا لیکن وداعی کی نوبت نہیں آئی, عمل زوجیت انجام نہیں پایا, نکاح میں آئی اور طلاق بھی ہو گئی اور ولیمہ نہیں ہوا اور عمل زوجیت قرار نہیں پایا, تو ایسی عورتوں کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہروں سے ہو, ایسی حالت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں, یعنی جس طرح داماد پر ساس حرام ہے اسی طرح سسرے پر بہو بھی حرام ہے. بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوتی ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے. یہاں بیٹے کی بیوی میں پوترے کی بیوی, نواسے کی بیوی, ہر وہ شخص جو اس کی اولاد میں ہے سب کی بیویاں شامل ہیں. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو, مگر جو گزر چکا وہ معاف ہے. پہلے طریقہ تھا کہ دو سگی بہنوں سے ایٹ اے ٹائم نکاح ہو سکتا تھا, تو یہ حکم آنے سے پہلے جنہوں نے ایسا کیا ان کے لیے تو معافی ہے کیونکہ حکم نہیں آیا تھا. اب حکم آ جانے کے بعد اب یہ بات حرام کی گئی کہ ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو کوئی اپنے نکاح میں جمع کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جب تک بیوی نکاح میں ہے نہیں ہو سکتا. بیوی اگر مر چکی ہے, انتقال ہو گیا ہے بیوی کا, تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے. یا شوہر اور بیوی کی نا اتفاقی میں طلاق کی نوبت آ چکی ہو اور اب طلاق ہو چکی ہو, نکاح سے خارج ہو گئی ہو, تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اپنی بہن ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے, بیوی کی بہن ہمیشہ حرام نہیں ہوتی. جب تک بیوی نکاح میں ہے حرام رہتی ہے. اگر بیوی مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا دو بہنوں کو جمع نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ بیوی کی بہن سے نکاح ہی نہ کرو, دونوں کو جمع نہ کرو. جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہ کرو. یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے دیگر دلائل کی بنیاد پر کہ جس طرح دو بیویوں کو جمع کرنا ایک وقت میں نکاح میں حرام ہے, اسی طرح دو محرمات کو جمع کرنا بھی حرام ہے. یعنی بھانجی کو اور خالہ کو ایک ہی شخص ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھے, پھوپھی کو اور بھتیجی کو ایک ہی وقت نکاح میں رکھے. ابھی چند دن پہلے کوئی صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ تو جب تک پھوپھی باحیات نہیں ہو سکتا. اگر پھوپھی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے. دونوں کو جمع نہیں کرنا ہے دو محرمات کو, وہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ حرام ہے خاوند والی عورتیں, یعنی جو عورتیں کسی کے نکاح میں پہلے سے موجود ہوں ان سے کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ طلاق نہ لی جائے, خلا نہ ہو جائے, عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں. ایک عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور دوسرا آدمی اس سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اور حرام ہے خاوند والی عورتیں. البتہ کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں وہ جائز ہیں. جب قدیم زمانے میں فیلڈ وار ہوتی, غلامی کا رواج جب دنیا میں باقی تھا, تو کافروں کی بیویاں جو مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتی, لونڈیاں ہوتی, تو ان کے شوہر اگر زندہ بھی رہیں تو تمہارے لیے حلال ہیں, کیونکہ بیوی نہیں وہ تو باندیاں ہیں.
تو وہ حلال ہیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے۔ یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ نہیں دی جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان عورتوں کی لسٹ دی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بڑی آسانی ہے، فلاں 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 سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ کسی سے بھی کر سکتے ہو، یعنی محرمات کی فہرست تیار کر دیا جانا، یہ اس میں بڑی آسانی ہے کہ بقیہ جتنی عورتیں ہیں ان سب سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے ما سوا ان کے، تاکہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو مہر ان کے جو مقرر ہیں، یعنی نکاح ہونے کے بعد مہر دینا ضروری ہے، جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر دینا یہ واجب ہے، یہاں تک کہ آدمی مہر ادا نہ کرے اور اگر مر جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، مہر ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وصیت کی ہے تو وصیت 1/3 مال تک پوری کرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی۔ تو مہر واجب ہوتا ہے، دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو، جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ مہر کے لیے کوئی ایک رقم مقرر نہیں کی گئی، بلکہ زوجین فریقین کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا کہ اپنی آپسی رضامندی سے جو مہر چاہو مقرر کر لو۔ لیکن ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، وقت کافی ہو رہا ہے کہ مہر ایک دم کم بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دم زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بڑی آسانی سے دے دے، بالکل 1000 2000 5000 اگر مقرر کرے تو بڑی آسانی سے آدمی، اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہونا چاہیے کہ مہر ادا کرنے والے کی مالی حیثیت کے اعتبار سے ایک اچھی خاصی رقم ہو، اس کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کروڑپتی ہے تو لاکھوں میں ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ کہ اتنا کم بھی نہ ہو کہ شوہر کو بار ہی محسوس نہ ہو، بلکہ کچھ بار محسوس ہونا چاہیے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ شوہر ادا ہی نہ کر سکے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے کہ اتنا کم مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم نکاح کی محفلوں میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں 2000 5000 2500 مہر مقرر کیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کو شوہر تحفے کے طور پر یہ مہر دے رہا ہے تو کیا نقصان؟ ایک آدھ تولہ سونے کی قیمت کے برابر اگر رکھ دیا جائے 20-25 ہزار روپئے، نقصان کیا ہے؟ اور ویسے بھی جب نکاح کے بعد ہم عورت پر اپنی پوری زندگی میں جو کچھ ہم کماتے ہیں سب خرچ کر دیتے ہیں، تو ایک مہر میں ایسی کیا بچت ہو جاتی ہے، ایسی کیا کنجوسی ہوتی ہے نہیں معلوم۔ تو یہ مہر کے اصول کے خلاف میں نہیں کہتا کہ مہر 5000 روپئے نہیں ہو سکتا، 5000 کے مہر سے بھی نکاح ہو جا سکتا ہے، مگر یہ اصول نہیں ہے۔ اور عورت کو بھی مہر لینے کے بعد محسوس ہو کہ میں کچھ مال حاصل کی ہوں۔ آپ اس کو اگر 500 روپئے نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں کہ ایک بریانی کھانے کے بعد پیسے ہی ختم ہو گئے، اس کو مہر نہیں کہتے۔ مہر لے کر عورت کو خوشی ہو اور محسوس کرے کہ واقعتاً مجھے کچھ پیسہ ملا ہے۔ مالی میں پہلے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 20-25 ہزار 50 ہزار ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ایوریج درجے کے معاشرے میں عورتیں خوش ہوتی ہوں گی 40-50 ہزار 1 لاکھ روپے پا کر، لیکن اگر کروڑپتی ہے تو اب اس کو 40-50 ہزار روپے کیا دکھتے ہیں، تو اس کا مہر اس کی مالی حیثیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یعنی مہر ایسا ہو کہ شوہر کی جیب پر بار محسوس ہو اور بیوی کو لے کر خوشی محسوس ہو، ایسا ہونا چاہیے مہر۔ لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ادا ہی نہ کر سکے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کو رضامندی پر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر رضامندی پر چھوڑ دیے جانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے فائنینشیل کنڈیشنز الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ایک دم غریب ہوتا ہے، کوئی درمیانی حالت کا ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، اور اس کی سائیکالوجی کے اعتبار سے اس کی سچویشن کے حساب سے اس بات کو دونوں کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی مالدار عورت ہے، اس کو لے کے 50,000 روپے اگر آپ دیں گے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ کو لگی، لیکن ایک غریب عورت ہے 20,000 روپے میں اس کے ہاتھ میں دے دیے تو 20,000 روپے پا کر وہ خوش ہوگی، کیونکہ اس کی فائنینشیل حالات کے لحاظ سے 20,000 بھی اس کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ تو اس واسطے مقدار مقرر نہیں کی گئی بلکہ رضامندی پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کا اصول اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کی جیب پر بار پڑے اور بیوی مہر پا کر خوش ہو، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر جس چیز پر کہ تم آپس میں راضی ہو، جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم سے اس کی طاقت کے نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، یعنی اگر کوئی آدمی بہت ہی غریب ہے، بیوی کو گھر میں رکھنے کے لیے اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کے پاس سہولت نہیں ہے، مہر کی ادائیگی کے لیے وہ رقم بھی نہیں پاتا، ایسی حالت ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو جو تمہارے قبضے میں ہے تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، مطلب وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعض تمہارا بعض کی جن سے ہے۔ عرب میں کیا تھا، باندیوں سے نکاح کرنے کو بہت معیوب سمجھتے تھے، دور جاہلیت میں باندی سے نکاح کرنا بہت معیوب بات سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اس
جاہلانہ رسم کو ختم کر دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا مالک ہو، کوئی اس کی باندی ہے اور اس کو آزاد کر کے نکاح کر لے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور لونڈی جو آزاد ہو چکی ہے، اب اس کی اولاد میں اگر کوئی پیدا ہو رہا ہو تو اس کے لیے کوئی ذلت کی بات بھی نہیں ہے۔ عربوں میں طریقہ تھا کہ اگر لونڈی کو آزاد کر کے بھی اگر اس سے نکاح کرتے تو اس کی اولاد کو بھی تانے دیتے تھے کہ تو باندی کی اولاد ہے، تو لونڈی کی اولاد ہے۔ تو اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو یکسر ختم کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو، باس تمہارا باس کی جن سے ہے، یعنی تم سب اولاد آدم کی اولاد ہو۔ آزاد عورت کی اولاد بھی آدم کی اولاد ہے، اور باندھی تھی اور آزاد کر کے اگر نکاح کر دیا تو وہ بھی آدم کی اولاد۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر معاملے میں سرکار کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء سید ولد آدم ہونے کے باوجود آدم کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان اور سب سے عزت والے قبیلے میں پیدا ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں باندیوں کے حقوق کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد شدہ لونڈی کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ ایسا نمونہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زوجہ مکرمہ ہیں حضرت شہر بانو، دنیا جانتی ہے کہ وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی مال غنیمت کے طور پر ایران کی عورتیں جب مسلمانوں کو حاصل ہوئی، بادشاہ کی بیٹی کو خلافت فاروقی میں دربار فاروقی میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں کے بیٹوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، چنانچہ نہایت خوبصورت تھی وہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو عطا کر دیا حضرت شہر بانو کو۔ امام حسین چاہتے تو ایرانیوں کو ذلیل کرتے ہوئے، ایران کے شاہی خاندان کی ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے زندگی بھر لونڈی بنا کر رکھ سکتے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، انسانوں کی سائیکالوجی کا خیال رکھتے ہوئے، دوسرے طبقات کی دل آزاری کا خیال رکھتے ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ محمد الرسول اللہ سے بڑا کس کا خاندان ہے؟ امام حسین سے بڑا کس کا خاندان ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، سیدنا امام حسین نے ایسا، مجھے یاد آ رہی ہے دو مثالیں، تو میں ایسی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ان سب حالات پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کو انسانوں کے حقوق عطا کیے۔ آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کو عملی طور پر نافذ کر دیا۔ سیمینار پر سیمینار، سمپوزیم پر سمپوزیم، آرٹیکلز پر آرٹیکلز لکھنا الگ ہے، پریکٹیکلی اس کو جاری کرنا، نافذ کرنا یہ الگ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عملی طور پر ہیومن رائٹس کو دنیا کے سامنے پریکٹیکلی پیش کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ باس تمہارے باس کی جن سے ہے، لہذا لونڈیوں سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے، تو نکاح کر لو ان سے ان کی سرپرستوں کی اجازت سے۔ خود اپنی لونڈی نہیں ہے، دوسروں کی لونڈی ہے تو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے، کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق کہ وہ پاک دامن بن جائیں، نہ زناکار اور نہ پوشیدہ یار بنانے والیاں۔ ایک سروے کیا گیا ہے موجودہ زمانے میں، تو یوروپین کنٹریز میں 60% سے زیادہ ایسے بچے پائے جا رہے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے اب اس وقت ایٹ پریزنٹ۔ 60% سے زیادہ پریشان ہے وہ لوگ کہ کس طرح ان مسائل پر قابو پایا جائے، لیکن قابو پانے سے مجبور ہیں۔ پھر دکھنے میں اپنے آپ کو ایسے تہذیب یافتہ بتاتے ہیں، بولتے ہیں کہ وی آر سویلائزڈ، سویلائزیشن ہمارے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا نام اگر سویلائزیشن ہے تو بندر کو بھی سویلائزیشن ماننا چاہیے، کتے کو گدھے کو بھی سویلائزیشن ماننا چاہیے، سویلائز ماننا چاہیے۔ اس کو اگر سویلائزیشن کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ بچے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہ ہو، اس کا نام اگر سویلائزیشن ہے تو مجھے آپ کہنے دیجیے کتے گدھے بندر یہ سب سویلائزڈ ہیں؟ یہ سویلائزیشن نہیں ہے، سویلائزیشن ان کے پاس ہے جو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، قرآن پہ جو عمل کرتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہی سویلائزڈ ہیں، وہی تہذیب والے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے واضح احکام، کیسے واضح مضامین یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ عرب کی جاہلیت کے حالات کو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان حالات کو دیکھیں گے تو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
عرب کی زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انقلابی انداز میں ہلا کر رکھ دیا کہ بجلی جب کسی دیوار پر گرتی ہے تو شاید دیوار کو بھی ایسا نہیں ہلاتی ہوں گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے ملک عرب کو ہلا کے رکھ دیا. آپ دیکھیے کہ کیسے احکام بیان ہو رہے ہیں. یہ عورتوں سے جو باندیاں ہوں کسی کی ملک میں ہوں ان سے نکاح کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ زناکار نہ بنے. اگر نکاح کے صحیح احکام نافذ نہ ہوں گے تو زنا ہی تو کامن ہوں گی اور کیا ہوگا. اگر بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے, اگر نکاح کا جو اصل مقصد ہے اولاد حاصل کرنا, جو اسلام میں جو اصل مقصد بتایا گیا, اگر اسی کی طرف آدمی کی توجہ نہیں جائے گی تو ایسی بندروں کی تہذیب ہی تو وجود میں آئے گی, ایسے گدھوں کتوں کے جیسا معاشرہ ہی تو وجود میں آئے گا. انسانیت کہاں ملے گی؟ انسانیت اس وقت ملے گی جب رہبر انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. باس تمہارا باس کی جن سے ہے تو نکاح کر لو ان سے, ان لونڈیوں سے, ان کے سرپرستوں کی اجازت سے, اور دے دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق کہ وہ پاک دامن بن جائیں, نہ زناکار اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار, ناجائز طریقوں سے دوسرے مردوں سے آشنائیاں رکھنے والیاں نہ ہوں. اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائے پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے, اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں ایک عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے, وہ شریعت میں ہر جگہ ہے. وہ یہ ہے کہ غلام پر جب حد طاری ہوتی ہے, کسی بھی قسم کی حد ہو, تو آزاد کی بنسبت آدھی حد طاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ 40 کوڑے مارے جانے کی سزا مقرر ہے شریعت میں شراب پینے والے کے لیے, آزاد کے لیے ہے. اگر غلام میں شراب پی ہو تو اس کو 40 کے بجائے 20 کوڑے مارنے کی اجازت ہے کا حکم ہے. یوں ہی اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے, اگر وہ آزاد ہے تو اس پر 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے, غلام ہے تو اس پر 40 کوڑے مارنے کا حکم. یعنی اسلام, یہ ہمارے تو حالات میں تو یہ حدیں نافذ تو نہیں ہے. اگر اسلامی بادشاہ اور اسلامی قوانین نافذ ہوں اور غلامی کا رواج بھی ہو تو غلاموں کے لیے سزاؤں میں حدود میں نصف مقدار مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی اور آسانیاں ہیں کہ جب نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. بس یہ آخری وضاحت ہے جو میں پیش کر کے آج کے درس کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. تھوڑی اس میں وضاحت ہے, وہ پیش کیے بغیر بات نامکمل ہے. ان 2-3 آیتوں میں محسنات اور محسنین کے الفاظ کا بار بار اعادہ ہوا, اس کی تکرار ہوئی ہے. آخر معنی کیا ہیں اس کے؟ تو لیکن کسی جگہ اس کا معنی شادی شدہ, کہیں آزاد, کہیں کنوارا کیا گیا ہے, جس سے کئی قسم کے الجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں. ان سب الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ ہے کہ پہلے ان الفاظ کی لغوی تحقیق کی جائے. لغوی تحقیق جب کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور محسن اور محسنہ کے معنی کیا ہے؟ خلے کو بھی عربی زبان میں حسن کہتے ہیں. خلا جو کیا کرتا ہے کہ اپنے اندر رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے, ان کو گھیرتا ہے. خلے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حسن کہتے ہیں. اور یہاں بھی دشمن سے جو محفوظ رکھتا ہے, خلا مضبوط ہوتا ہے, دشمن سے بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے, اس کو حسن کہتے ہیں. تو یہاں پر مضبوط زرہ کو بھی ایسے معنی میں لیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو بدکاری سے روکتی ہے, مثال کے طور پر اب دیکھیے آپ, اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں. اسلام ہے, آزادی ہے, طبعی عفت ہے, بعض لوگوں کی فطرت میں خود پاک دامنی ہوتی ہے, اور بکارت ہے, رواج ہے. ان میں سے ہر چیز انسان کو بدکاری سے روکنے والی ہے. اس لیے موقع اور محل کے مطابق ہی اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں, اور اس کا تعین در حقیقت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو تشریح پیش فرمائی ہے وہی تشریح فائنل اور اٹرنل اور آخری اور حتمی اور خطئی ہے. اس سے بڑھ کر اس میں رد و بدل کی کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. بس یہاں پر جو محسنین کا لفظ ہے ایک معنی میں نہیں کئی معنی میں ہے. بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر وہ اگر ارتکاب کریں بدکاری کا, غلاموں, باندیوں, غیر شادی شدہ اور شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی سزا میں کمی بیشی کا راز یہ ہے کہ قوانین میں مراعات اور گنجائشیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں جو صاحب ثروت ہوں. دنیا کی کسی سوسائٹی میں آپ دیکھیے جو مالدار ہوتے ہیں ان کو کنسیشن ہوتا ہے, اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان پر بہت سخت احکام نافذ کیے جاتے ہیں بعض سوسائٹیز میں. لیکن اسلام نے بڑا عجیب نظام پیش کیا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جن کو اسباب وسائل حاصل نہیں, جن کو انفلوئنس حاصل نہیں ہے, ان کے لیے کنسیشن رکھا گیا. الٹا یہ بتانے کے لیے کہ جس کے پاس انفلوئنس ہے وہ تو اچھی حالت میں ہے, جن کے پاس انفلوئنس نہیں ہے وہ بیچارہ مدد کا زیادہ مستحق ہے. تو دوسری ظالمانہ سوسائٹیز کی بنسبت اسلام نے عجیب نظام پیش کیا کہ غلاموں کے لیے
باندیوں کے لیے سزاؤں میں کنسیشن رکھا گیا، اس میں تخفیف کی گئی، یہ خود اسلام کے عادلانہ رحم دلانہ مزاج کی مکمل عکاسی کرنے والا نقطہ ہے۔ تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ سزاؤں کے تعلق سے غلاموں کے لیے آدھی سزا شریعت میں مقرر ہوتی ہے۔ شریعت کے احکام قائم رکھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں، فقہ کی حدیثوں کی کتابوں میں اس کی بڑی وضاحتیں ملتی ہیں۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے، ورنہ آزاد کو آزاد عورتوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ آزاد مرد اگر باندیوں سے نکاح کرنے لگ جائیں تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کون کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا جائے، وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اب یہ جو میں 10-15 منٹ سے یہ مضمون جو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، میں چاہتا تو صرف نظر کر لیتا، کیونکہ اس وقت غلاموں کا باندیوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ میں عمدن قصدن وانٹیڈلی یہ مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کس حد تک لحاظ رکھا گیا ہے۔ سوسائٹی میں جانوروں کے بعد سب سے زیادہ رحم و کرم کے محتاج غلام اور لونڈیاں ہوتی ہیں، جانوروں کے بعد سب سے زیادہ۔ جانور تو بیچارے سب سے زیادہ رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو بات بھی کرنا نہیں آتا، ان کے بعد دوسرے نمبر پر رحم و کرم کے سب سے زیادہ محتاج، ظلم و ستم کا سب سے بڑا نشانہ بننے والے انسانوں میں لونڈیاں اور غلام ہوتے ہیں۔ اور انسانوں نے اسلام نے لونڈیوں اور غلاموں کے لیے کیسے لچک رکھنے والے اصول اور قوانین پیش کیے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قانون کو فریم کیا ہے وہ قانون عرب کی سرزمین تک کے لیے نہیں ہے، حجاز کی سرزمین تک کے لیے نہیں ہے، 100-200 سال تک کے لیے نہیں ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، پوری آدم کی اولاد کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ان سب احکام کو بیان کرنے کے بعد یہ غفور و رحیم کا جو لفظ بنایا گیا، اس میں بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ کبھی نہ کبھی آدمی کبھی ناواقفی کی وجہ سے، کبھی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، کبھی غلط صحبتوں کی وجہ سے، کبھی وانٹیڈلی کبھی انوانٹیڈلی، کبھی شعوری طور پہ کبھی غیر شعوری طور پر ان احکام میں، ان مسائل میں کبھی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہ احکام سن کر اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرنے والا احکام سنے تو کتنی بڑی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈھارس بنا رہا ہے کہ عمدن ایسا تم نے کیا ہے تو گناہ ہے، اگر عمدن بھی کیا ہے تو توبہ کے بعد تمہارے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور غیر شعوری طور پر اگر کوئی ایسا عمل انجام پایا ہے تو رب کریم کی رحمت کے تم امیدوار رہو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی سب حاجتوں سے باخبر، ان کی تمام کیفیتوں سے مکمل طور پر واقفیت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 4 تھا، جس کے تفصیلی مضامین ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں محرمات کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کے بعد مہر کے اور نکاح سے متعلق چند مسائل کا بیان ملتا ہے، اور خاص طور پر لونڈیوں اور غلاموں کے لیے شریعت میں جو آسانیاں رکھی گئی ہیں، ان سے نکاح تک کر لینے کی جو اجازت دے کر ان کو عام انسانوں کی صف میں لا کر جو کھڑا کیا گیا ہے، یہ اسلام کے عادلانہ، منصفانہ، رحم دلانہ مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے نظام پر ہم بھروسہ رکھیں، ایسے قوانین پر ہم عمل کریں، دنیا کی آخرت کی کامیابی ہم کو نصیب ہوگی۔ وہ سیولائزڈ لوگ جو اپنے آپ کو سیولائزڈ کہہ کر کتوں، گدھوں، بلیوں، بدنروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عطیہ موجود ہے کہ دنیا کی آخرت کی ہر خیر، ہر خوبی، ہر سعادت، ہر کمال قرآن مجید پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو احکام قرآنیہ سے صحیح معنوں میں باخبر ہو کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔